بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بہت ہی پیارا سا یعنی کہ یکم رمضان کا یہ ذکر جو آپ سارا دن چلتے پھرتے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی اس امت مرحومہ کے اعمال خیر کے متعلق عام قانون الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر اگلی امتوں کے لحاظ سے کم از کم 10 گنا ضرور عطا ہوگا، اور بعض اوقات عمل کرنے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کفایات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر 700 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانون رحمت کا ذکر فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ اور بالاتر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ہے، ایک تحفہ ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو تحفہ دے رہا ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔ دیکھیں، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے وہ بھلا کتنے بڑے مقدس، ایک بہت ہی بڑے اجر والی بات ہے نا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں حضوری اور شرف باریابی کے وقت، اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہے۔ اور روزہ دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش دوزخ سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکے اور شور و غضب میں نہ کرے، یعنی کہ کسی قسم کا بھی شور، لڑائی جھگڑا یا کچھ نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میرے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے، میں روزہ دار ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے کہ اتنا پیارا کھانا ہونے کے باوجود، حلال کھانا ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، تو دیکھیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کیا اسے داخلہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو دیکھیں کتنے بڑے اجر کی بات ہے، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے، کتنے بڑے ثواب کی بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے انسان کو پکارا جائے گا، روزہ دار کو جب وہ مر جائے گا، جب قیامت والے دن اسے پکارا جائے گا کہ ہاں روزہ دار آئیں اور باب الریان سے داخل ہو جائیں جنت میں۔ تو جنت میں جب انسان داخل ہو جائے گا تو کتنے بڑے، یعنی کہ دیکھیں دنیا میں بھی آپ نے اپنے یعنی کہ روزہ رکھا تو اپنے آپ کو صحت یابی پائی، کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو یہ سائنس کی بھی ایک تحقیق ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے
تو اس کا معدہ جو ہے اس کو بہت زیادہ تندرست و توانا بنا دیتا ہے، کہ سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ سال میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ جو ہے وہ معدے کو ریسٹ دیا جائے، یعنی کہ معدہ جو ہے اسے خالی رکھا جائے، صبح کچھ کھائیں اور 10-12 گھنٹے یا 15 گھنٹے تک اسے خالی رہنے دیں اور شام کو پھر کچھ کھایا جائے، اور اس طرح سے پورا 1 مہینہ ایسا کریں۔ اب جو مسلم نہیں بھی ہیں وہ بھی اس طرح کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہماری دنیا بھی سنور رہی ہے اور آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے روزہ دار کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا سودا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر چلتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور بہت زیادہ نوافل ادا کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں اور صلاۃ تراویح ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بہت اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو یکم رمضان کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے۔ 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام قسم کے مسائل کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے اور سورۃ کوثر کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور پہلے عشرہ کی دعا جو ہے وہ لازمی پڑھتے رہنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ چلتے پھرتے آپ جب سحری افطاری بنا رہے ہوں تو اس وقت آپ چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے رہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام قسم کے عبادات جو ہیں وہ ترک کر دو اور قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رمضان مبارک میں کرو۔ تو کم از کم بھی آپ 1 پارہ جو ہے وہ اپنے ایک روٹین بنائیں کہ میں نے 1 پارہ لازمی پڑھنا ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت سارے جو بہت زیادہ پڑھنے والی بہنیں اور مسلمان جو ہیں وہ بعض 10 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں، 15 بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی بہت زیادہ رمضان میں اس کا احترام کرنے کی، عبادات کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اللہ حافظ۔